یہ کہانی ہے ایک ایسی راجکماری کی جو کبھی اپنی دنیا نہیں دیکھ سکی، لیکن اس کی روح اتنی روشنی سے بھری تھی کہ ہر دل اس کی طرف کھنچتا چلا آتا تھا، اور آنکھوں کے بغیر بھی وہ دنیا کی سب سے خوبصورت انسان تھی۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز ریاست تھی جس کا نام تھا نولاباد، اور وہاں کے بادشاہ سلطان فارس اپنی پرجا کا دل سے خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران تھے جن کی پوری ریاست میں عزت تھی۔ ان کی ملکہ بھی اتنی ہی نیک اور خوبصورت تھیں، اور جب ملکہ کے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو پورے محل میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ داسیاں پھول سجانے لگیں، رانیاں میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگیں، اور بادشاہ نے پوری ریاست میں مٹھائیاں تقسیم کروائیں اور اعلان کروایا کہ نورآباد کا نیا ستارہ پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو محل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ داسیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور دائی کا چہرہ اتر گیا۔ دائی آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، حضور، آپ کی بیٹی پوری طرح صحت مند ہے، بالکل تندرست ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ پیدائش سے نابینا ہے۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے قدم رک گئے اور ان کا دل بیٹھنے لگا۔ لیکن پھر بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اس چھوٹی سی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دیکھا کہ وہ بچی مسکرا رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گلابی انگلیاں بادشاہ کی انگلیوں سے لپٹ گئی تھیں، اور اس کے ننھے سے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ سب کو تسلی دے رہی ہو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولا، تم میری سب سے قیمتی نعمت ہو، اور تمہارا نام ہوگا زارا، نور والی، روشنی والی، کیونکہ تم اس محل کی سب سے بڑی روشنی ہو۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بھی اپنی بیٹی کو دل سے لگا لیا اور کہا، میری زارا دنیا کی سب سے خوبصورت بچی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی سی زارا بڑی ہونے لگی۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باقی تمام حواس اتنے تیز تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے پہچان لیتی تھی کہ کون سا موسم آ رہا ہے، وہ آواز سے جان لیتی تھی کہ کوئی کتنی دور چل رہا ہے، اور وہ ہاتھ لگا کر سمجھ لیتی تھی کہ سامنے والی چیز کیا ہے اور اس کا رنگ کیا ہوگا۔ محل کی داسیاں کہتی تھیں کہ زارا کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن اس کا دل ایک شیشہ ہے جس میں دنیا کا ہر رنگ نظر آتا ہے، اور اس کی روح میں ایسی روشنی ہے جو آنکھوں کی محتاج نہیں۔ زارا کا سب سے بڑا شوق تھا سنگیت، اور وہ گھنٹوں بیٹھ کر ستار بجاتی رہتی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور سریلی تھی کہ محل کے باغ کے پرندے بھی اپنا گانا چھوڑ کر خاموش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی ڈالیاں بھی جھوم جھوم اٹھتی تھیں۔ جب وہ گاتی تھی تو محل کی ہر دیوار میں اس کی آواز کی گونج پھیل جاتی تھی۔ زارا کو اپنی نابینائی کا کبھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ اس کے ابا جان نے ہمیشہ اسے سکھایا تھا کہ آنکھیں نہ ہوں تو کیا، دل کی آنکھ سب سے بڑی آنکھ ہوتی ہے، اور جو دل سے دیکھتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت بہار کی صبح زارا محل کے باغ میں اکیلی بیٹھ کر اپنا پسندیدہ گیت گا رہی تھی۔ پھولوں کی مہک ہواؤں میں گھلی ہوئی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے اپنی ہی خوبصورت دنیا میں کھو گئی تھی جب اچانک اسے قریب قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً رک گئی اور بولی، کون ہے وہاں؟ ایک گہری مگر بہت نرم اور شائستہ آواز آئی، معافی چاہتا ہوں راجکماری، میرا نام شہزادہ زین ہے، اور میں ریاست گلشن کا شہزادہ ہوں۔ میرا گھوڑا راستے سے بھٹک گیا اور میں آپ کے اس خوبصورت باغ میں آ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ زارا مسکرائی اور بولی، کوئی بات نہیں شہزادے، یہ باغ سب کے لیے ہے، بیٹھیں اور آرام کریں۔ شہزادہ زین وہاں بیٹھ گیا اور زارا کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتا تھا، لیکن زارا کی آنکھیں خالی تھیں، بے نور تھیں، اور پھر بھی اتنی خوبصورت تھیں کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ محل کی راجکماری ہیں؟ زارا نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، میں زارا ہوں، نورآباد کی نابینا راجکماری۔ شہزادہ زین کا دل بھر آیا اور اس نے نرمی سے کہا، نہیں، آپ نابینا راجکماری نہیں، آپ وہ روشنی ہیں جو آنکھوں کی محتاج نہیں، اور میں نے آج تک اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی جتنی آپ کی ہے۔ زارا کے گالوں پر سرخی آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں کچھ ایسا ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی تھی، ایک انجانی سی گرماہٹ تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ شہزادہ زین اس دن باغ سے چلا گیا، لیکن زارا کے دل میں اس کی آواز کی گونج رہ گئی۔ وہ رات کو سونے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے کانوں میں شہزادے کے الفاظ گونجتے رہتے کہ آپ وہ روشنی ہیں جو آنکھوں کی محتاج نہیں۔ زارا نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کے لیے ایسا محسوس کیا تھا،
ایک انجانی سی بے چینی تھی، ایک انجانی سی تڑپ تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ دوسری صبح جب وہ باغ میں آئیں تو شہزادہ زین پھر وہاں موجود تھا اور اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا آنا شاید مناسب نہیں، لیکن آپ کی آواز مجھے یہاں کھینچ لائی۔ زارا مسکرائی اور بولی، شہزادے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ اس باغ میں اب تک صرف پھول اور پرندے میرے ساتھ تھے۔ اس دن کے بعد شہزادہ زین ہر روز اس باغ میں آنے لگا اور دونوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ زارا اپنے گیت سناتی اور شہزادہ زین اسے دنیا کے رنگوں کے بارے میں بتاتا۔ وہ کہتا کہ آج کا آسمان گہرا نیلا ہے، جیسے کوئی نیلم پتھر ہو، یا آج باغ میں سرخ گلاب کھلے ہیں جو تمہاری مسکراہٹ جتنے خوبصورت ہیں۔ اور زارا آنکھیں بند کر کے ان رنگوں کو اپنے دل میں محسوس کرتی اور ہنستی۔ بادشاہ سلطان فارس نے جب شہزادہ زین کو دیکھا تو انہیں اس کا اخلاق اور سلیقہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اسے محل میں مہمان کے طور پر ٹھہرنے کی دعوت دی۔ شہزادہ زین نے خوشی سے قبول کیا اور اس طرح وہ کئی دن نور آباد میں رہا۔ ان دنوں میں شہزادہ زین اور زارا کے درمیان ایک گہری دوستی ہو گئی جو دھیرے دھیرے محبت میں بدل رہی تھی۔ دونوں کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا، لیکن دونوں خاموش تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے تو شہزادہ زین نے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، زارا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شہزادہ زین نے کہا کہ میں نے دنیا کی بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں، لیکن تمہاری روح جتنی خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا، اور تمہاری آنکھیں ہوں یا نہ ہوں، میرے لیے تم اس دنیا کی سب سے مکمل اور خوبصورت انسان ہو۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، شہزادے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں نابینا ہوں، میں تمہاری زندگی میں کیا خوشی لا سکتی ہوں؟ شہزادہ زین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولا، تم نے میری زندگی میں وہ روشنی لائی ہے جو کسی آنکھ والے نے نہیں لائی۔ تمہاری آواز میری روح کی خوراک ہے اور تمہارا ساتھ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ ہفتوں بعد شہزادہ زین نے باقاعدہ بادشاہ سلطان فارس سے زارا کا ہاتھ مانگا اور بادشاہ نے خوشی سے رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہزادہ زین ان کی بیٹی کو سچی محبت کرتا ہے۔ پورے نورا بران میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، محل کو پھولوں سے سجایا گیا، روشنیاں جلائی گئیں اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن اس خوشی کے سائے میں ایک گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا جس سے کوئی بے خبر تھا۔ نورآباد کی سرحد کے قریب ایک گہرے جنگل میں ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی جس کا نام تھا مالکہ، اور وہ سالوں سے نورآباد کی خوشیوں سے جلتی آ رہی تھی۔ جب اسے زارا اور شہزادہ زین کی محبت اور شادی کی خبر ملی تو اس کا دل جلن سے بھر گیا اور اس نے سوچا کہ میں اس خوشی کو برباد کر کے رہوں گی۔ مالکہ نے اپنے جادو کی کتاب کھولی اور ایک ایسا منتر پڑھا جو بہت ہی خطرناک تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے جب زارا اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مالکہ نے اپنا جادو کیا۔ ایک سیاہ دھواں زارا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی آنکھوں کے اوپر چھا گیا، اور جادوگرنی نے اپنے جادو کے ذریعے زارا کی آنکھوں کی روشنی چرا لی۔ وہ روشنی جو آنکھوں میں نہ سہی لیکن روح میں تھی، وہ نور جو زارا کے چہرے پر ہمیشہ چمکتا تھا، وہ گرماہٹ جو اس کی مسکراہٹ میں تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ صبح جب داسیاں زارا کو جگانے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ زارا بستر پر بے جان سی لیٹی ہے۔ اس کا چہرہ زرد تھا، اس کی مسکراہٹ غائب تھی اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ داسیوں نے شور مچایا اور پورا محل جاگ گیا۔ شہزادہ بھاگتا ہوا زارا کے پاس آیا اور اس نے زارا کو پکارا، لیکن زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے نوری تھی جو پہلے بھی تھی، لیکن اب اس کی روح بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شہزادہ زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کانپتی آواز میں بولا، زارا کیا ہوا تمہیں؟ زارا نے بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، میری روح جیسے سو گئی ہو۔ شہزادہ زین کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے زارا کو اس حال میں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ کسی کا کیا ہوا جادو ہے۔ اس نے فوراً بادشاہ سلطان فارس کو بتایا اور کہا، حضور میں زارا کی روح واپس لانے کے لیے دنیا کی کسی بھی کونے میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے شہزادہ زین کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم واقعی میری زارا کے لائق ہو، جاؤ اور اپنی محبت کو واپس لے آؤ۔ شہزادہ زین زارا کے کمرے میں آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، زارا میں جا رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری وہ روشنی واپس لے کر آؤں گا جو کسی ظالم نے چرائی ہے، تم میرا انتظار کرنا۔ زارا کے ہونٹ کانپے
اور اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، شہزادے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ سفر بہت خطرناک ہے، مت جاؤ۔ لیکن شہزادہ زین مسکرایا اور بولا، جب تمہاری محبت میرے ساتھ ہے تو کوئی خطرہ مجھے روک نہیں سکتا، اور یہ کہہ کر وہ محل سے نکل گیا۔ شہزادہ زین سب سے پہلے نور آباد کے بزرگ عالم کے پاس گیا جو جادو کے علم میں مشہور تھے۔ بزرگ عالم نے شہزادی کی بات سنی اور بولے، بیٹا، یہ مالکہ جادوگرنی کا کام ہے جو نور آباد کے جنگل میں رہتی ہے۔ اس نے راجکماری کی روح کی روشنی ایک سیاہ بوتل میں بند کر دی ہے، اور وہ بوتل اس نے اپنے محل کے سب سے گہرے اندھیرے کمرے میں چھپائی ہے۔ شہزادہ زین نے پوچھا، میں اسے کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ بزرگ عالم نے کہا، بیٹا، مالکہ کے محل تک پہنچنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش ہے آگ کا دریا، دوسری آزمائش ہے پتھر کا جنگل، اور تیسری آزمائش ہے مالکہ کی خود اپنی چالاکی۔ اگر تم ان تینوں سے بچ گئے تو بوتل تک پہنچ سکتے ہو۔ شہزادہ زین نے بزرگ عالم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا، درختوں کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ شہزادہ زین گھنٹوں چلتا رہا جب اچانک اس کے سامنے ایک جلتا ہوا دریا آ گیا۔ آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور گرمی اتنی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ شہزادہ زین رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور زارا کا چہرہ اپنے دل میں لایا اور بولا، میری محبت میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگ کے دریا میں کود پڑا۔ حیرت انگیز طور پر آگ کی لپٹیں اس کے قریب آ کر ٹھنڈی ہو گئیں اور وہ سلامت دوسری طرف نکل گیا۔ پھر سامنے ایک ایسا جنگل آیا جس کے تمام درخت پتھر کے تھے اور ان کی شاخیں تیز نیزوں کی طرح تھیں جو ہر طرف سے چپتی تھیں۔ شہزادہ زین نے پھر زارا کو یاد کیا اور آہستہ آہستہ ان پتھریلے درختوں کے درمیان سے راستہ بناتا گیا۔ شاخیں اس کے جسم کو چھیلتی رہیں، خون نکلتا رہا، لیکن وہ رکا نہیں اور آخرکار اس جنگل سے بھی نکل گیا۔ اب اس کے سامنے مالکہ کا محل تھا، ایک سیاہ اور ڈراؤنا محل جس کی دیواریں کالی تھیں اور اس کے اوپر ہمیشہ سیاہ بادل چھائے رہتے تھے۔ شہزادہ زین محل کے اندر داخل ہوا تو مالکہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسی اور بولی، آ گئے شہزادے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شہزادہ زین نے مضبوط آواز میں کہا، مالکہ، میری زارا کی روشنی واپس کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مالکہ اور زور سے ہنسی اور بولی، واپس کرنی ہے تو ایک کام کرو، میرے 3 سوالوں کے جواب دو، اگر دے دیے تو بوتل واپس مل جائے گی، اور اگر نہ دے سکے تو تم بھی اس بوتل میں بند ہو جاؤ گے۔ شہزادہ زین نے بغیر ڈرے کہا، پوچھو اپنے سوال۔ مالکہ کا چہرہ اتر گیا اور اس نے دوسرا سوال پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی دیتی ہے؟ شہزادہ زین نے مسکرا کر کہا، سچی محبت کرنے والے کا دل۔ مالکہ غصے سے کانپنے لگی اور اس نے تیسرا سوال پوچھا، وہ کون سی طاقت ہے جو ہر جادو کو توڑ سکتی ہے؟ شہزادہ زین نے اونچی آواز میں کہا، بے لوث محبت اور یقین کامل۔ یہ تینوں جواب سنتے ہی مالکہ کی جادوئی طاقت کمزور پڑنے لگی، اس کا محل ہلنے لگا، دیواریں کانپنے لگیں اور اس کے ہاتھ سے سیاہ بوتل گر کر ٹوٹ گئی۔ بوتل ٹوٹتے ہی ایک سنہری روشنی نکلی جو سیدھی آسمان کی طرف گئی اور پھر ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ زین سمجھ گیا کہ زارا کی روشنی واپس چلی گئی ہے اور وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر نور آباد کی طرف بھاگا۔ ادھر محل میں زارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک اسے اپنے پورے وجود میں ایک گرم لہر محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز جو بہت دیر سے غائب تھی وہ واپس آ گئی ہو۔ اس کی روح میں پھر سے وہی نور آ گیا، اس کے چہرے پر وہی گلابی رنگ آ گیا، اس کے ہونٹوں پر وہی پیاری مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ پھر سے زارا بن گئی ہے۔ داسیاں خوشی سے چیخنے لگیں اور پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب شہزادہ زین گھوڑے پر سوار محل کے دروازے پر پہنچا تو زارا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، تم واپس آ گئے۔ شہزادہ زین نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا زارا، اور میں نے وعدہ نبھایا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، شہزادے، تم نے میری روح کی روشنی واپس لائی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا؟ شہزادہ زین نے پوچھا، کیا کیا میں نے؟ زارا نے مسکرا کر کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت ہر اندھیرے کو مات دے سکتی ہے۔ اس دن بادشاہ سلطان فارس نے پورے نور آباد میں اعلان کروایا
کہ شہزادہ زین اور راجکماری زارا کی شادی کل ہوگی۔ پورے نورآباد میں خوشیاں منائی گئیں، محل کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا، اور اگلے دن شہزادہ زین اور زارا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ زارا آنکھوں سے اپنی دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس دن وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب اور سب سے خوبصورت دلہن تھی۔ شہزادہ زین نے اس کے کان میں کہا، تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھی، لیکن تم نے میری آنکھوں سے دیکھی ہے، اور میری آنکھوں میں تم ہی تم ہو۔ اور اس طرح زارا اور شہزادہ زین نے محبت اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، اور نورآباد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں بکھر گئیں۔